السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، یکتائی اور شہنشاہی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا مالک اور خالق اور ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام،
محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذو الحج کے آخری دن چل رہے ہیں۔ یہ ذو الحج بھی اور آنے والا مہینہ یعنی کہ محرم کا یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی حرمت یعنی احترام اور جن کے تقدس کا اللہ رب العالمین نے بطور خاص حکم دیا ہے۔ اسی مہینے سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر عیسوی سال ختم ہوتا ہے اور جنوری سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز اسی محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور ذو الحج کے مہینے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ذو الحج کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور نئے سال کی آمد ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جس طرح یہ دن، یہ ہفتے اور یہ مہینے سالوں میں بدلتے ہیں اور جو سال بیتتے ہیں گزر جاتے ہیں، اسی حساب سے انسان اپنی موت سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ایک وہ وقت بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ وقت بھی جو ہمارے لیے طے شدہ ہے، اس سے نہ ایک پل آگے، نہ ایک پل پہلے، نہ ایک پل پیچھے، بلکہ عین اسی لمحے اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ جاتا ہے، انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مہینے، یہ سال، یہ زندگی جس طرح اختتام پذیر ہوتی ہے، دنیا بھی اسی طرح اختتام پذیر ہو جائے گی۔ پھر ایک نئی زندگی ہمیں نصیب ہوگی، دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ سے رب کی عدالت میں اس کے حضور پیش ہوں گے۔ وہ اصل زندگی اور وہ اصل وقت ہوگا، اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ وہاں کا خسارہ حقیقت میں وہی خسارہ ہے اور وہاں کا کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے۔ یہ سال اختتام پذیر ہوتے ہوتے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس زندگی کو بھی ختم ہونا ہے، تمہاری عمر کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، تمہارے مال کو بھی جس پر تمہیں ناز اور فخر ہے اس کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ آج جو چیز تمہارے نام ہے کل وہ تمہارے نام سے ہٹ کر کسی اور کے نام ہو جائے گی۔ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ جوانی، یہ قوت اور طاقت، یہ عہدے اور منصب، یہ سب کچھ زوال پذیر ہے، ختم ہونے والا ہے۔ بقا اور دوام اللہ کی ذات کو ہے، ہمیشگی اور ہمیشہ باقی رہنا اور دوام اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ آنے والے دن اور آنے والا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔
بڑا ہی محترم اور بڑا ہی مکرم، بہت ہی مقدس ترین مہینہ ہے محرم الحرام، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 ہے، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی 12 لکھ دی گئی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق، اللہ رب العالمین کی تقدیر اور لوح محفوظ کے مطابق کتاب اللہ کی گنتی جو ہے، مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ اور فرمایا ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت اور احترام والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر کوئی ظلم مت کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی مفسرین نے جو لکھا کہ ان مہینوں میں کلی طور پر، مستقل طور پر ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ جاؤ، کیونکہ گناہ دراصل اپنی جان پر ظلم ہے۔ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں اور قدم قدم پر ہماری جو بغاوت ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، در حقیقت یہ ہمارا اپنی جان پر ظلم ہے، یہ ہماری اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے۔ گویا کہ ہم اپنے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ گناہ کما کر گویا خود پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نرم و نازک جسم، یہ جون جولائی کی یہ تپتی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، یہ قہر برساتی گرمی جو ہے، ہمارے تو نرم و نازک جسم، ہمارے یہ معصوم سے وجود یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جہنم کی تپتی ہوئی آگ جو ہزاروں سال اللہ تعالیٰ نے جلائی، وہ بھلا ہمارے یہ نرم و نازک جسم کیسے برداشت کریں؟ وہ اللہ کا عذاب، جس کو کہیں عذاب علیم کہا گیا، یعنی دردناک عذاب ہے، کہیں عذاب شدید کہا گیا، سخت ترین عذاب ہے، کہیں عذاب مہین کہا گیا، رسوا کر دینے والا ذلت آمیز وہ عذاب ہے۔ وہ عذاب، وہ آگ، وہ سزا، یہ ہمارے جسم کیسے برداشت کریں گے؟ تو گویا گناہ در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہے۔ وقتی طور پر اس گناہ کے لذت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر اس گناہ میں اور اس کی لذت کو ہم پانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ ہمارا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ تو ظلم کا معنی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولیاں اور اس کے حکم سے صرف نظر کرنا، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، غلطی تو غلطی ہے، خطا تو خطا ہے، وہ حرمت کے مہینوں میں کی جائے یا عام دنوں میں کسی اور مہینے میں گناہ کیا جائے، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ لیکن جب انسان ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان مہینوں میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا عذاب اسے دگنا دیا جاتا ہے، اس کا وبال اس پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ان مہینوں میں گناہ کی جو قباحت ہے، شناعت ہے،
گناہ کی جو برائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں۔ جیسے بعض صورتوں میں نیکی بڑھ جاتی ہے کہ بعض اوقات کو، بعض لمحات کو، بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فضیلت کی وجہ سے بعض دفعہ جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح بعض دفعہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک نماز جماعت کے ساتھ کسی عام مسجد میں ادا کی جائے، اس کا اجر و ثواب 27 گنا ہے۔ گویا ایک نماز نہیں، 27 نمازوں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ گویا آپ نے ایک نماز ادا نہیں کی، گویا 27 نمازیں آپ نے ادا کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک نماز کے ادا کرنے پر 27 نمازوں کا ثواب باجماعت۔ لیکن یہ نماز اللہ کے گھر بیت اللہ میں ادا کی جائے، خانہ کعبہ میں جب یہ نماز ایک نماز ادا کی جائے تو اس جگہ کی تقدس کی وجہ سے وہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر درجہ پا جاتی ہے۔ گویا ایک نہیں، 1,00,000 نمازیں آپ نے ادا کی ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب پا لیا۔ تو جسے بعض صورتوں میں نیکی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، اس کی یہ رحمت ہے۔ حرمت کے مہینوں میں گناہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ در حقیقت یہ دگنا گناہ جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اس کی بہت ساری مثالیں۔ عام کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، یہ فرمایا کہ ثواب المسلم فسوق، گالی دینا گناہ ہے۔ زبان کا غلط استعمال فرمایا گناہ ہے۔ لیکن اسی طرح کا کوئی لفظ، بدتمیزی والا کوئی جملہ، اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے جو گالی کے برابر ہو، گالی جیسا ہو، خدا نہ کرے وہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو بول دے تو کیا دونوں کا گناہ برابر ہے؟ نہیں۔ ماں باپ کے سامنے ایسی زبان استعمال کرنا، اس کا گناہ زیادہ ہے کسی عام انسان کے مقابلے میں۔ حالانکہ گالی تو دونوں جگہ گالی ہے، دونوں جگہ ایک لفظ انسان ادا کر رہا ہے، لیکن دونوں کے گناہوں میں فرق ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا نہ صرف گناہ ہے بلکہ باعث لعنت ہے، اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ انسان۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت کے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ایک معنی ظلم کا جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی بھڑائی، ایک دوسرے کا حق مارنا اور چھیننا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کے ساتھ ظلم کرنا، فرمایا ان مہینوں میں ان چیزوں سے باہر آ جائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ایک اور مسئلہ جو یہاں پر بڑا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بتلائی اور فرمایا 4 مہینے حرمت والے۔ اب 12 مہینے کون سے ہیں اور حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث اور سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے اور غلط فہمی ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یا حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور حدیث کو مانے بغیر قرآن پر نہ عمل ہو سکتا ہے نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث قرآن مجید کی شرح ہے، حدیث جو ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔
آپ کی احادیث سے رہنمائی لینی پڑے گی، تو وہ 12 مہینے کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن ہے تو قرآن میں یہ مہینے نہیں ہیں، یہ مہینے، یہ نام، یہ آپ کو حدیث سے ملیں گے۔ اس کا معنی کہ دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک اللہ کے پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑنے میں ہدایت ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جب آپ رخصت ہو رہے تھے، آپ یہ فرما گئے ترکت فیکم امرین، لوگوں میں جاتے جاتے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا تمہاری ہدایت کا راز، تمہاری کامیابی کا دار و مدار، تمہاری اخروی کامیابی کا انحصار انہی 2 چیزوں پر ہے۔ ہدایت چاہتے ہو، آخرت میں نجات اور کامیابی چاہتے ہو، تو ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان 2 چیزوں کو اپنا لو، یہ تمہاری ہدایت کا سامان ہے، ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت یہی دعوت ہے، ہمارا مسلک، اہل الحدیث کا مسلک، وہ ان 2 چیزوں پر ہے، ایک رب کا قرآن، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ عقیدہ، عمل، منہج، صوم و صلاۃ، اخلاقیات، حقوق اللہ اور حقوق العباد، خوشی اور غمی کے سارے ایام اور خوشی غمی کے سارے موقع، ان تمام کے اندر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے قرآن کافی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ آج ہماری گمراہی کے اسباب کیا ہیں کہ ہم نے ان 2 چیزوں سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ ہماری زندگی میں خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، ہم وہاں پر قرآن و سنت کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی محرم کو ہی لے لیجئے، لوگوں نے اسے صوم کا مہینہ سمجھ لیا، لوگوں نے اسے غم کا مہینہ سمجھ لیا کہ یہ غم اور صوم کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ کالا لباس پہن لیتے، مستقل طور پر وہ اس لباس کو پہن کر رکھتے، چارپائیوں کو الٹا کر دیتے، بعض اوقات گھروں میں چولہا نہیں جلاتے۔ سوگ اور غم کا مہینہ، واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر پھر صحابہ کرام پر جو سب و شتم اور صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، انتہائی دل خراش، انتہائی دردناک اور افسوسناک بات ہے کہ ان مقدس اور ان مبارک اور ان عظیم ہستیوں پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان پر زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے اور ان پر زبانوں کو بے لگام کیا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جو واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے دنیا سے گزر گئے، ان مقدس ہستیوں کا نام لے کر، ان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان پر تبرہ بازی کی جاتی ہے اور زبانوں کو ان پر دراز کیا جاتا ہے۔ بھلا عقل کے اندھوں سے پوچھا جائے کہ واقعہ تو کربلا کا بیان کرتے ہو اور نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کا لیتے ہو اور الزام تراشی ان ہستیوں پہ کرتے ہو، بھلا ان کا اس واقعہ سے کیا تعلق؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی ایک دل خراش۔ اور پھر حکومت محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی امن کمیٹیوں کا اجلاس بلا لیتی، بین المذاہب
اور بین المسالک ہم آہنگی پیدا کی جائے، فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور امن و سلامتی کو فروغ دیا جائے۔ ہر تھانے سے پیغام آ جاتا ہے، ہر کورٹ کچہری سے، اور مختلف ضلعی امن کمیٹیوں کو فعال کیا جاتا ہے، مختلف مکاتب کے علماء کو جمع کر کے کہ امن و امان کیا یہی پر ضروری ہے؟ تو پورے سال ضروری ہے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں، ان شر پسند عناصر کو لگام دی جائے جو اہل السنہ والجماع کے جذبات کو ابھارتے ہیں، جو اس مہینے میں اپنا مسلک کو پیش کرنے کے لیے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، روک ٹوک ان کو ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ محرم الحرام کا مہینہ عظمت اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو اس مہینے کا احترام کیا جائے، ظلم و زیادتی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ہے پیغام محرم، یہ ہے پیغام اہل حدیث، یہ ہے پیغام جماعت، اور یہ ہے قرآن و سنت کا منشور اور دستور کہ ایک تو امن و امان کو قائم رکھنے میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر تنظیم اپنا کردار ادا کرے، ملک کی سلامتی، ملک کی سالمیت اور ملک کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اور شرعی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے جذبات اور مسلک کا بھی احترام کیا جائے۔ تمہیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلاں فلاں ہماری محترم شخصیات ہیں تو یاد رکھیے صحابہ ہماری محترم شخصیات ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان اپنے بڑوں کے بارے میں ہرزہ سرائی برداشت نہیں کرتا، کوئی شخص جو ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں زبان درازی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم بھی الحمدللہ صحابہ کے بارے میں، وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں ایمان پہنچایا، انہوں نے ہمیں دین پہنچایا، انہوں نے ہمیں اللہ کے پیغمبر کی نماز پہنچائی، انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ، وہ اللہ کے پیغمبر کی جو ہے نا مکی اور مدنی زندگی کے گواہ، وہ رب کے قرآن کے گواہ، وہ حدیث مصطفیٰ کو پہنچانے والے، وہ اللہ کے پیغمبر کی جنگوں کے گواہ۔ لہذا وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ان پر سب و شتم بھی ہمارا گوارا نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ لوگوں رمضان کے بعد، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھائیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، اللہ کے بندوں سبیلیں لگانی تھی، جون کے مہینے میں لگاتے، قہر کی گرمی پڑ رہی تھی، چوکوں چراہوں پر بعض الحمدللہ لوگوں نے یہ کام کیا، ویلفیئر، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی عافیت اور ان کی سلامتی کے لیے دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، پانی کے ٹھنڈے شربت، گرمی کے ان ایام میں لوگوں کے لیے کارآمد بنی۔ یہ اس وقت کرنے کا کام تھا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز سے بچتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ان مہینوں کے روزے رکھے جائیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل و ای الصیام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز زیادہ افضل ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ، اور کون سے روزے افضل ہیں فرض روزوں کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ فی جوف اللیل، افضل ترین نماز پنجگانہ کے علاوہ، 5 فرض نمازوں کے علاوہ جو افضل ترین نماز ہے، فرمایا وہ رات کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، وہ رات کو اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ اللہ کو بڑا عظیم عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے۔ اور فرمایا کہ سب
سب سے زیادہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد وہ فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محرم الحرام کی کتنی فضیلت ہے، یعنی اس مہینے کو اللہ نے کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے، یہ راتیں سب اللہ کی بنائی ہوئی، یہ ہفتے یہ مہینے یہ سال سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم تو اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے ساری مسجدیں کیا ہیں؟ ساری مسجدیں اللہ کا گھر، یا آپ کی جامع مسجد محمدی مسجد یہ اللہ کا گھر، اور دنیا کے تمام خطوں میں جہاں جہاں اللہ کا گھر ہے یہ ہر مسجد اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، یعنی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ عام مسجد کو ہم بیت اللہ نہیں کہتے، یعنی اس کی خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ تو عمومی طور پر ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن ہر مسجد کو بیت اللہ نہیں کہتے۔ بیت اللہ اس عمارت کا نام ہے جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جسے جد الانبیاء جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اللہ اکبر، جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، یہ اس کا احترام ہے کہ اس کا نام بیت اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسی طرح محرم کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے کہ شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ تو مکرمہ میں زندگی 13 سال گزارے، نبوت کی زندگی کے آپ محرم کے روزے رکھتے تھے، محرم کے روزے رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب محرم کا روزہ یا محرم کے روزے اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محرم کا روزہ رکھا، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتا۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ، جب مدینہ منورہ میں 9 سال آپ نے گزار لیے، اللہ اکبر، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی، کیونکہ مدینے کے اندر شروع میں یہودیوں کا قبضہ تھا، ان کی کثرت اور تعداد زیادہ تھی۔ جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی تو اب آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ان کی مخالفت یہ ہے کہ وہ 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اب ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، 10 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں آئندہ برس زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بعض لوگ یہاں پر یہ معنی کرتے ہیں کہ اب بس 9 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو، 10 کا روزہ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ رکھا ہے، وہ تو 1 سال بھی اس کا آپ نے ناغہ نہیں فرمایا، مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی۔ اور آپ نے خواہش، اس بات کی خواہش فرمائی کہ اب ہم 9 کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مخالفت ہو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ عاشورہ کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا بیان کرتے ہیں؟ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود والنصارى، لوگوں 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی روزہ رکھو،
اسی طرح یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو 9-10 محرم کا روزہ یہ بڑے عظیم دن ہیں، بڑے عظیم جو ہے نا ایام ہیں، ان کا روزہ رکھنے کا اہتمام بھی ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا اہم ترین کام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دفاع۔ صحابہ کا دفاع، ان کا ڈیفنس کرنا در حقیقت یہ اسلام کا دفاع ہے۔ اسلام ہمارا مسلک اور مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ صحابہ کا دفاع کرنا در حقیقت قرآن کا دفاع کرنا ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ کا اسلام کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہ عظیم منہج ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے حوالے سے عمدہ گفتگو کرنا، ان کے ایمان کو بیان کرنا، ان کے عقیدے کو بیان کرنا، صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو پیش کرنا، در حقیقت یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ اسلام کا دفاع ہے، کیونکہ صحابہ کا دفاع سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا، اور اللہ کیوں نہ کرتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ سب سے زیادہ نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ مقدس دل اللہ کو جو ملے، اللہ کو جو نظر آئے، وہ صحابہ کے دل تھے۔ ان دلوں کا اللہ نے خود امتحان دیا، اور اللہ نے ان دلوں میں تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا، اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ ان دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ منافقین، یہ کالی زبانوں والے، کالے دلوں والے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اس وقت جب ان سے کہا جاتا صحیح معنی میں ایمان لے آؤ، تو آگے سے کہا کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں نعوذ باللہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ کو نعوذ باللہ وہ بے وقوف کہا کرتے تھے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کو برا بلا کہنے والے، صحابہ کرام پر زبانوں کو دراز کرنے والے، ان پر طعن و تشنیع کرنے والے، یہ خود جاہل اور بے وقوف ہیں۔ در حقیقت یہ جانتے نہیں ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اپنی جان و مال کا سودا کر لیا، بدلے میں رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ وہ بے وقوف نہیں، وہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ بے وقوف تو یہ ہیں جو دنیا کی عارضی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ بے وقوف تو یہ خود ہیں۔ صحابہ کا دفاع اللہ رب العالمین نے کیا، صحابہ کا دفاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک ایک صحابی سے اللہ کے پیغمبر کو محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سن رکھا، علماء کرام آپ کو بتلاتے ہیں، ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، عثمان کی شہادت کی جب اطلاع ملی، وہ ایک افواہ تھی، ایک غلط خبر تھی، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب اور نہیں تھے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، آپ کو جب معلوم ہوا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، عثمان نبی کا پیارا، عثمان میرے نبی کا یار، عثمان میرے نبی کا دوہرا داماد، عثمان جنتی صحابہ میں سے ایک، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، عثمان کے خون کے بارے میں پتہ چلا، مکے کے اندر موجود ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ مکہ حرمت والی جگہ ہے جہاں جنگ و جدال منع ہے، قتل و قتال منع ہے، جہاں خون بہانا حرام ہے، لیکن عثمان سے محبت اتنی ہے، عثمان اللہ کے نبی کو پیارا اتنا ہے، عثمان اتنا پیارا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، عثمان کا دفاع کرنے کے لیے، عثمان کی محبت میں آپ نے صحابہ سے بیعت لی ہے، فرمایا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، خون بہا دیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، واپس مدینے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے،
اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے اس منظر اور اس سین کو اللہ نے قرآن مجید بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جینے مرنے کے وعدے کر رہے تھے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع نہیں کرو گے، اللہ کی قسم یہ قرآن مشکوک ہو جائے گا. قرآن آپ تک کیسے پہنچا ہے، یہ 114 سورتیں آپ تک کیسے پہنچی ہیں، یہ 30 پارے آپ تک کیسے پہنچے ہیں، اس کو پہنچانے والے کون؟ اس کو پہنچانے والے صحابہ ہیں. صحابہ کے بارے میں شک کرو گے قرآن مشکوک ہو جائے گا. اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے، اللہ کی قسم اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کی نظروں میں، آپ کے دلوں میں آپ کا اسلام مشکوک ہو جائے. صحابہ کے بارے میں جب زبانیں دراز ہوں گی، صحابہ پر ان کے ایمان پر شک کیا جائے گا تو قرآن پر شک لازم آئے گا، سنت مشکوک ہو جائے گی، اسلام مشکوک ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ مشکوک ہو جائے گا. صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جز اور ہمارا حصہ ہے. اور صحابہ کی محبت انشاءاللہ اخروی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی ایمان اور اسی جذبے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے. اور جب بھی اللہ موت دے صحابہ کی محبت میں اور شہادت کی موت اللہ نصیب فرمائے.